نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانا خاتم النبیین علی نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الاعراف سے جو احمد عیسیٰ نے اپنے عنوان کا موضوع بنایا ہے، اس میں بیان ہے الستُ بربکم۔ عالم ارواح میں جو وعدہ لیا اس کا احمد عیسیٰ منکر اور اس کے ماننے والے منکر وہ ذکر کر رہا ہے، تھوڑا سا میں سناؤں گا اور پھر اس کے اوپر تشریح بھی کریں گے۔ بہتر ہے کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ سنا ہی لوں۔ ایک سورۃ مومنون سے 18واں پارہ سے آیا مقدسہ نمبر 78 وہ احمد عیسیٰ نے کوڈ کی ہے، اور ایک سورۃ الاعراف سے یہ کوڈ کی ہے۔ دونوں آیات مقدسات کو آپ سماعت فرما لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کرتے ہیں، اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چلو، یہ آپ نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، اور وہ قرآن میں کون سی آیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت مشہور آیت ہے۔ یہ آیت ہے سورہ الاعراف ہے، 7 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت ہے 172 172۔ تو اس میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا الْغَافِلِينَ۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ اس آیت میں ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں گئی کہ جو بات نسل در نسل آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس آیت کو لے کر جو کہا جاتا ہے جی اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا کہ جی بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ آیت میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ آیت میں کیا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ آیت میں وا اور از، تب، کب تب، یہاں بات شروع ہو رہی ہے اور سے، اور یہ واؤ سے بات کیوں شروع ہوتی ہے؟ قرآن جو ہے یا اللہ جو ہے وہ واؤ سے، اور واؤ کا معنی ہوتا ہے اور سے بات کیوں شروع ہو رہی ہے؟ اور سے بات اس لیے شروع ہو رہی ہے میرے پیارے بھائیو، یہ جو بات آپ نے کہی، جو بات آپ نے کہی جی اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا، تو یہ بات آپ نے کیا خود سمجھی ہے یا آپ نے سنی ہے کہیں سے؟ آپ نے
یہ بات خود سے سمجھی ہے یا پھر آپ نے کہیں سے سنی ہے، کہیں لکھی ہوئی دیکھی ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے خود سے نہیں سمجھا کہ اللہ نے ایسا کہا، نہیں، قرآن میں ایسا ہے، نہیں، یہ آپ نے خود سے نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے سنا ہے کس سے؟ اپنے آباء و اجداد سے، اپنے ملاٹوں سے۔ آپ نے اپنے ملاٹوں کی، اپنے آباء و اجداد کی کتابوں سے تراجم و تفاسیر میں ایسا لکھا ہوا پڑھا ہے، دیکھا ہے، سمجھا تو آپ نے ہے ہی نہیں۔ یہی بات یہاں کی جا رہی ہے، باؤ، واہ، اور کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ایک تو بات ہوا جو تم کہہ رہے ہو، جو تم نے سنی، جو دیکھی، تو ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی کہ جو بھی سنائی دیتا ہے اسے منون تسلیم کر لو، جو بھی دکھائی دیتا ہے اسے ویسے منون تسلیم کر لو، جو بھی سنائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اسی طرح عمل کرنا شروع کر دو، اسی طرف چلنا شروع کر دو؟ یا پھر اس کے درمیان میں ہم نے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھی کہ اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھ نہیں لیا جاتا؟ ہم نے سمجھنے کی صلاحیت دی یا نہیں دی؟ لہذا کیا تم نے جو سنائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، اسے سمجھ لیا؟ نہیں، تم تو وہی کہہ رہے ہو جو تم نے سنا، جو دیکھا، جو تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں منتقل، تم تو وہی رٹے لگا رہے ہو۔ اور چلو وہ جو باتوں کہ تم کہہ رہے ہو اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے یاد دیا تھا، یہ تم نے سنا نا، ٹھیک ہے، اس کو ایک سائڈ پر رکھو، آپ ایک کام اور کرو، کیا کرو کہ ہم نے تمہیں جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی نا، تو ایک بار سمجھ کے تو دیکھ لو، کیا یہ اللہ نے ایسا کہا ہے یا پھر یہ تمہارے ملاٹوں نے کہا ہے؟ ملاٹوں نے اللہ کے اوپر بہتان باندھا ہے، افترا کیا ہے تمہارے بڑوں نے، جی سمجھ بھی تو لو نا ذرا۔ جب تم سمجھو گے تو پھر تمہارے اوپر حق کھل کر واضح ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور تمہارے بڑوں نے، تمہارے ملاٹوں نے تمہارے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ یہی بات مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں ذرا، یہ سورت ہے المومنون، سورہ المومنون کی آیت نمبر 78 اس میں کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ہوا ہی دو آیات مقدسات میں نے آپ کو اس کی زبان سے پڑھائیں، آپ کو سنا دیں۔ اب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مسلمہ ہے، جس کو 1400 سال گزر گئے ہیں، نہ تو آج تک اس کی کسی نے سیاق و سباق کو للکارا اور نہ ہی اس کے کسی مضمون میں کسی نے کوئی جھول بتائی، اور نہ ہی کسی نے اس کے ظاہر میں اختلاف کیا۔ احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ جب تک تم باطن کو نہیں جان سکتے تو ظاہر کو کیا سمجھو گے، ظاہر کو کیا جانو گے؟ ظاہر تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اب احمد عیسیٰ کے ماننے والے اور احمد عیسیٰ کے کہنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک باطن نہیں ہے نا تم قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ تو بات تو ٹھیک ہے نا اس کے کہنے کے مطابق کہ جب تک باطن نہیں جانتے تم اس کا ظاہر نہیں سمجھ سکتے۔ اب سیدھا ظاہر جس کو نہ آئے، جس کو ظاہراً ہی نہ آئے، جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ بھی نہ آئے، اس حرام زادے کا کوئی علاج ہے؟ اس حرام زادے کا کوئی علاج نہیں، یہ پکی بات ہوگی۔ اب یہ آیا مقدسہ سورت
مومنین کی پڑھ رہا ہے، مومنون 18واں پارہ اور آیا مقدسہ نمبر 78 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اب جب یہ پڑھنا نا، افئدہ پڑھ رہا ہے، والافئدہ، جس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، یہی تو میرے جس آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے، اس کتے کے بچے کو، اس حرام زادے کو، وہ ہمیں کہتا ہے گدھے کے بچہ، تو میں نے کہہ دیا کوئی اتنی بات بری نہیں ہے، یہ اس کے ماننے والے ذرا سمجھا کریں اور سنا کریں۔ اس کا کتے کے بچے کو اوپر سے قرآن تو پڑھنا آتا نہیں، تو قرآن کو بدلنے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ افئدہ، جو قرآن پاک کو اس طرح پڑھتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ پہلے ہم سورہ اعراف کی آیا مقدسہ کا جو ظاہراً ہے، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں ارشاد فرمایا، اس کے مطابق ہم سورہ اعراف کی آیا مقدسہ نمبر 172 جو ہے، اس کو سمجھ کر یامیاں نہیں مارنی ہے۔ جس طرح عام حدیثہ یامیاں مارتا ہے نا، یوں ہو گیا جی، اور سے شروع ہو گیا جی، اور سے کیوں شروع کیا اللہ نے، تو اور کا کیا مطلب ہے؟ اور کا مطلب پیچھے سے جو عنوان چلا آ رہا ہے نا، تو وہ عنوان آگے جا رہا ہے، اسی کی تشریح اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، وہی بات اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے۔ تو جب ایسا مسئلہ ہے جو ہم بھی بات کرتے ہیں، میں اور وہ چلے گئے، تو اور کا معنی کیا؟ دوسرا کوئی اگلا مضمون چل رہا ہے، پچھلے کے ساتھ اگلا مضمون بھی ساتھ ملتا جلتا ہے، اور وہ مضمون اس طرح تھا، یہ مضمون اس طرح ہے۔ اور پچھلا تھوڑا سا ہم پڑھیں قرآن پاک کی پچھلی آیا مقدسہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَإِذَا نَتَقْ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا، بنی اسرائیل پر اٹھایا، نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ان کو اوپر سائبان کی طرح تن گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یقین کرنے لگے کہ بے شک یہ ہم پر گر پڑے گا، یہ ہم پر گر پڑے گا، یعنی بنی اسرائیل والے۔ خُذُوا، تو اللہ نے حکم دیا کہ لو پکڑو جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے آپ کو اور تم کو دیا ہے وہ پکڑو، لو اسے بقوت، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واذکروا آ گیا نا، آگے اذکارو رہ گیا، جو اس طرح کا ترجمہ بیان کرے، اس طرح کا مفہوم بیان کرے اور ماننے والے اس کی تصدیق کریں، خدا کی لعنت ان پر۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اذکرو لفظ ہے کہ اذکارو ہے۔ احمد عیسیٰ کو، حرام زادے کو، کتے کے بچے کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ چلو یہ تو چلتی رہے گی نا جب تک وہ کہتا گدھے کے بچے، گدھے کے بچے۔ سننے والے جو تیرے سننے والے ہیں یا تیرے پہ عمل کرنے والے ہیں، جو تیری بات کو فالو کرنے والے ہیں، یہ گدھے کے بچے نہیں حرام زادے، یہی حرام زادے گدھے کے بچے ہیں، کسی اور کو نہ کہا گا کتے کے بچے
کسی اور کو نہ کہا کر کتے کے بچے تجھے قرآن اوپر سے لے کے پڑھنا آتا نہیں تو باتیں بڑی کرتا ہے. من ظہورہم، اب نا پیچھے مضبوطی سے پکڑو. وذکروا، وَاذْكَرُوا ہو گیا نا، وَاذْكَرُوا واو کا ہٹا دینا. لعنت ہے ایسے علم پر، خدا کی بھی، خدا کے فرشتوں کی بھی، اور تمام کائنات کی بھی، جس کو یہ نہیں پتا کہ الف کے اوپر پیش لگنا ہے. اذکروا ہو گیا نا، تر پھٹے منہ. اذکروا، اور یاد کرو تم، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، اے مسلمانوں اس لیے اس بات کو یاد کرو بنی اسرائیل کی، جس کے بادل کے خوف کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑے گا. تم پر بھی ایسا کام کیا جا سکتا ہے اگر تم میری نافرمانی کرو گے، اگر احمد عیسیٰ کے پیچھے چلو گے تم پر بھی بادل گرایا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے. لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور اب اور آ گیا بات، پیچھے بھی مسلمانوں سے ہو رہی ہے، آگے بھی مسلمانوں سے ہو رہی ہے. ماننے والے یعنی جو اللہ کو ماننے والا ہے، بات اس سے ہے. وہ جو جس کو یقین ہی نہیں، جس کو یقین ہی نہیں کہ اللہ نے کوئی عہد لیا تھا یا لے گا، یہ لینے والا ہے، جس کو یہ یقین نہیں، اس کے منہ پہ جوتا مار کے بھی کہو تو وہ نہیں مانتا، اس کو قتل بھی کر دو تو وہ نہیں مانتا. ہاں بھونڈیاں ضرور گھولتا ہے، یعنی پڑے ضرور لگاتا ہے، اتنا انعام دے دوں گا، اتنا انعام دوں گا. واو کا معنی اور سے پھر اللہ نے بات کی. پچھلی آیا مقدسہ بھی اور سے، اور یہ آیا مقدسہ بھی اور سے شروع کی. وَإِذْ آخذ فعل ماضی معروف، واحد مذکر غیب، واحد مذکر غیب. آخذ، اور جب لیا اللہ نے، ربو کا تیرے رب نے، محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرے رب نے لیا، ربو کا تیرے رب نے لیا، آخذہ لیا پکڑا، وعدہ، من بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، احمد عیسیٰ سے تو نہیں لیا، کیونکہ تو یہ خنزیر کی اولاد ہے، یہ کتے کے بچے، کتے کا بچہ ہے. اللہ تو بات کر رہا ہے بنی آدم سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے لیا وعدہ، من بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا. کس بات کا؟ من ظہورہم، ان کی پیٹوں میں بھی نہیں لکھا، پیٹھوں میں جب تھے، آدم علیہ السلام کی پیٹھوں میں تھے. من ذری، من ظہورہم ذریتہم، ان کی اولاد جب سلم میں بھی نہیں، رحم میں بھی نہیں، جب پیٹھوں میں تھے، وہ اپنے والدوں کی یا اپنے والد کی پیٹھ میں تھے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہیں خود ان پر اللہ نے فرمایا کہ تم خود ان پر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. بات تو گواہ کی ہے. اشہادہ، یہ بھی واحد مذکر غیب، فعل ماضی معروف، باب افعال سے، باب افعال سے اشہادہ، اشہادہ، اشہادو،
اشہادت اشہادت اشہادتا اشہدنا واشہدہم گواہ بنایا اللہ نے ان کو علی انفسہم انہی پر علی انفسہم ایک دوسرے کا گواہ بنا دیا کس بات کا آگے بات وہ بیان ہو رہی ہے آگے وہ بات بیان ہو رہی ہے الستو بربکم فعل ماضی معروف واحد متکلم کا صیغہ الستو میرے ساتھ بات جو اللہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ تم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا الستو بربکم کس بات کا کیا آ یہاں علیحدہ ہے آ کا معنی کیا الستو کیا لستو نہیں ہوں میں بربکم تمہارا رب کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں پروردگار نہیں ہوں پالنے والا نہیں ہوں اب بات تو ہو رہی ہے مسلمانوں کی بات تو ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کی اور جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں آدم کی اولاد ہوں وہ کتے کا بچہ کیا بیان کرے گا قرآن پاک بات تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں لستو نہیں ہوں بربکم تمہارا رب کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب اب بات اللہ بنی آدم سے کر رہا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد سے کر رہا ہے اور جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں اس حرام زادے نے اس کتے کے بچے نے تو انکار کرنا ہی کرنا جو اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کا بچہ ہی نہیں مانتا حرام زادہ تو مانتا ہی اب اس نے تو انکار کرنا ہی کرنا ہے اقرار تو وہی کرے گا نا جو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے ہاں اولاد آدم سے اور جو آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو اس کی سلب سے اپنے آپ کو اس کی پشت سے سمجھتا ہی نہیں وہ ٹپک پڑا ہے غلام قادیانی کی طرح اپنے آپ سے خود پیدا ہو گیا ہے مریم سے پیدا ہو گیا تو وہ تو حرام زادے ہیں اور ایسے حرام زادوں کو تو یہ محمد کے فلٹر سے پکا حرام زادہ وہ مریم کے پیٹ سے پکا حرام زادہ اب جب حرام زادے اکٹھے ہو جائیں تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو ہی نہیں ماننا آدم کوئی نہ ذکر ہی نہیں بس ایسے دنیا چل پڑی چلتی رہی جس طرح دریا آج بھی مانتے ہیں تو کوئی پہلے آدم نہیں آدم سے پہلے بھی کئی آدم ہوئے اور ہمارے عقیدے کے مطابق پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے اور ہم بنی آدم ہیں تو ہم سے وعدہ لیا جا رہا ہے نا بات تو ہماری ہے قرآن پاک نے بات بھی ہماری کی ہے کیونکہ ذکر بھی ہمارا ہے ایرے غیر تو خیرے کا تو ذکر ہی نہیں احمد عیسیٰ خود کہتا ہوتا ہے اس میں تمہارا ذکر تو ہے تو ہمارا ذکر ہی تو ہے نا کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہم بھی قرآن کو جاننے والے باقی تو جھوٹ بولتے ہیں احمد عیسیٰ ڈٹ کے جھوٹ بول رہا ہے وضاحت کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا تو جو آدم کا بچہ ہوگا وہی اپنے اس وعدے کو یاد کر لے گا کیونکہ بات تو باطن کی ہے جب بات باطن کی ہے تو خود تو کہتا ہے بھونکتا ہے کہ جب تک تم باطن نہیں جان سکتے تو تمہیں کیا پتا اب بات کے باطن کا اللہ تعالیٰ جنوا رہا ہے باطن میں اللہ نے تم سے باطن میں اللہ تعالیٰ نے تم سے غیب میں اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا اب وہ غیب کی بات اللہ تعالیٰ جنوا رہا ہے تو مانے گا کون غیب کی بات کو جو باطن جانتا ہے جو باطن کو جانتا نہیں وہ تو حرام زادہ ہے اوپر جھوٹ بولتا ہے اس کے دو پہلو تو ہیں ایک ظاہراً باطن میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا اب وہ بات باطن والی جنوا رہا ہے اب اس کا انکار کرے گا کون کرے گا کتے کا بچہ حرام زادہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں وہ احمد عیسیٰ اور کتے کے بچے یہ سیدھے سیدھے لفظ ہیں الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں کو نہیں قالوا بلا تو سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے
شہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ کھانا پینا تو دیتا ہے، رزق تو دیتا ہے، بیٹھتے اٹھتے تیری مرضی سے ہیں، چلتے تیری مرضی سے ہیں، تم ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ ان تقول، یہ کہ کہو گے تم قیامت والے دن، یہ بات قیامت کے دن بھی تم کہو گے، جو اب کی کہی ہے نا، یعنی دنیا میں، یہ قیامت کو بھی کہو گے۔ انا کنا عن ھذا، کیا کہیں گے کہ بے شک ہم ہی تھے غافل نہ جاننے والے۔ تو اب قیامت والے دن اگر تم یہ بات کہو گے کہ ہم نہیں جاننے والے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس لیے جنوا دیا۔ آگے سورۃ مومنون کی آیا مقدسہ اسے پڑھنی نہ آئی۔ اب اس کے ماننے والے جی بڑا کرتے، تو جو جی کرتا ہے حرام زادہ، بغیر پڑھے بغیر سمجھے، وہ بھی حرام زادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ اب اوپر سے دیکھ کر اس کو قرآن پاک یہ پڑھنا نہیں آیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اب لفظ کی والافئدہ، آسان سا لفظ ہے، آپ اسے پڑھ رہے والافئدہ۔ اوپر سے دیکھ کر جس آدمی کو قرآن پاک پڑھنا نہ آئے، کیا تم اس کو عالم مانتے ہو، نبی مانتے ہو؟ تمہاری عقل پر بھی حیف ہے، اور خدا کا خوف کر لو۔ اور یہ تو لعنتی آدمی ہے جس کو اوپر سے دیکھ کر حرام زادے کو قرآن پڑھنا آتا نہیں، کتے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا نہیں، تو وہ قرآن پاک کی تشریح کرنے چلا ہے، اور تم بغیر سمجھے، بغیر بات کیے، بغیر کسی مطلب کی جاننے کے تم ایمان لے آتے ہو۔ تم بھی کتے کے بچہ پڑھنا چاہتے ہو۔ حرام زادو، ذرا توجہ دو، یہ قرآن غلط پڑھتا ہے، اور پھر تشریح تو اسے آتی ہی نہیں، ادھر ادھر سے پڑھ کر کچھ نہ کچھ بکواس کرتا ہے، لیکن سارا غلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے غلط کاروں سے محفوظ فرمائے، اور ایسے جو نئے نبی اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں ہزارہ لعنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لعنتیں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، جو قرآن کو سمجھنے والے، ان پر جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔